الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانیت کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے لوگو، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو اور اس جنت کی طرف دوڑو جس جنت کی چوڑائی کا یہ عالم ہے کہ آسمان اور زمین سے بڑھ کر اس کی چوڑائی ہے. آپ جب کسی چیز کی پیمائش کرتے ہیں، اس میں جو حصہ بڑا ہوتا ہے اسے ہم لمبائی سے تعبیر کرتے ہیں، اور جو حصہ چھوٹا ہوتا ہے اسے چوڑائی سے تعبیر کرتے ہیں. کسی بھی چیز کی لمبائی بڑی ہوتی ہے اور چوڑائی کم ہوتی ہے. تو جنت کی چوڑائی بتائی اللہ نے کہ جنت کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے اور لمبائی کی کوئی انتہا نہیں. اس جنت کی طرف دوڑو اور اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا. اسی طرح ایک دوسری آیت میں فرمایا: فاستبقوا الخیرات، اے لوگوں نیکی کی طرف دوڑو. اور ایک جگہ فرمایا: وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، کہ ریس کرنے والے کو، آگے بڑھنے والے کو، ایک دوسرے کو پیچھے کرنے والے کو چاہیے کہ نیکی کے کاموں میں، جنت کے حاصل کرنے میں ایک دوسرے کو پیچھے کرنے کی کوشش کرے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے. ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیکی کے کام کو جلدی کرنے کی اور اس میں آگے بڑھنے کا حکم دیا ہے کہ ہم نیکی کے کام کو، اگر ہمارے دل میں داعیہ پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو، تو یہ نہ سوچیں کہ آج نہیں کل کر لیں گے. جیسے جذبہ پیدا ہو اس پر عمل کرنا چاہیے، اور عمل کے اندر بھی دوسروں کو دیکھ کر کہ فلاں آدمی اتنی نیکی کرتا ہے تو ہم اس سے بڑھ کر نیکی کریں گے، یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے. صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیے تو صحابہ کرام کی زندگی میں آپ کو یہی ملے گا کہ وہ ہمیشہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے. دنیا کے معاملے میں وہ دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، لیکن دین کے معاملے میں آگے بڑھنے کی ہمیشہ ان کی کوشش ہوتی تھی. بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھو اور اس کی صحبت اختیار کرو، اور دین کے معاملے میں اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھو اور ان کی صحبت اختیار کرو. اور یہ ایک ایسا نسخہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی زندگی کے اندر اپنا لے تو یقین جانیے کہ اس کی پوری زندگی کے اندر سکون اور اطمینان ہو جائے گا. آج جو ہماری بے چینی ہے اور ہماری پریشانی ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے معاملے میں اونچے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ہم پریشان ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، اس کی مصلحت یہی ہے کہ آپ اگر اپنے سے زیادہ مالدار کو دیکھیں گے اور اس کی صحبت اختیار کریں گے تو ہمیشہ آپ احساس کمتری کے شکار رہیں گے. ہمیشہ آپ کے دل میں ایک گھٹن رہے گی. آپ جس کے صحبت میں ہیں، آپ سے زیادہ دولت مند ہے، آپ سے اچھی گاڑی ہے، آپ سے اچھا مکان ہے، آپ سے اچھے سامان ہیں، تو آپ کے دل میں ہمیشہ یہ بات آئے گی کہ اس کو اتنا ہے، مجھے نہیں ہے، اور آپ کے دل میں گھٹن محسوس ہوگی. لیکن آپ اگر اپنے سے نیچے کے درجے کے لوگوں کو دیکھیں گے اور ان کی صحبت اختیار کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ چیز تو اللہ نے مجھے دی ہے، اس کے پاس نہیں ہے، تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے اور آپ کے دل میں اطمینان ہوگا، سکون ہوگا کہ ہمیں اللہ نے اتنا دیا. مشہور واقعہ ہے کہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف لوگوں نے منسوب کیا ہے کہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا جوتا ٹوٹ گیا تھا. مسجد میں گئے کہ دعا کریں گے، اللہ سے دعا کی. اللہ والے تو ہر چیز اللہ سے مانگتے ہیں،
کہ اللہ مجھے جوتا نہیں ہے، دعا کرنے کے لیے گئے۔ جب مسجد سے نکلے تو دیکھے کہ دروازے پر ایک بھکاری ہے جس کا پاؤں ہی نہیں ہے، پاؤں کٹا ہوا۔ کہا اے اللہ جوتا نہیں چاہیے، یہی آپ کا بڑا احسان ہے کہ آپ نے مجھے پاؤں دے رکھا، آپ نے اسے تو پاؤں ہی نہیں دیا، مجھے تو پاؤں دیا آپ نے، تو جوتے کی کیا ضرورت۔ دیکھیے ایک آدمی کو اپنے سے نیچے دیکھا تو احساس ہوا کہ ہم کو اللہ نے جو پاؤں دیا یہ بہت ہے، لیکن اگر کوئی آدمی اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ چیز میرے پاس نہیں ہے، یہ چیز میرے پاس نہیں ہے، تو وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا، اس کو شکر کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھتا ہے تو احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ چیز مجھے دے رکھی ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، آپ اللہ کی جس نعمت کا شکر ادا کریں گے اللہ اس نعمت کو بڑھا دے گا۔ اور دین کے معاملے میں جب انسان اپنے سے اونچے آدمی کو دیکھتا ہے تو احساس ہوتا ہے کہ وہ آدمی اتنا نیک ہے تو مجھے بھی اتنی نیکی کو پہنچنی چاہیے، اور پھر دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے اور آدمی نیک کام کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو اور اس کی صحبت اختیار کرو، اور دین کے معاملے میں اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھو اور ان کی صحبت اختیار کرو۔ اگر انسان اپنی زندگی کے اندر اس نسخے کو اپنا لے تو یقین جانیے کہ پوری زندگی کے اندر سکون اور اطمینان اسے حاصل ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، اب بہت بڑے سرمایہ دار بھی تھے، بہت بڑے دولت مند بھی تھے۔ انہوں نے اپنا واقعہ لکھا ہے کہ میں شروع کے اندر بڑے بڑے امیروں کے ساتھ رہا کرتا تھا، مجھ سے بھی بڑے بڑے لوگ ہوا کرتے تھے، لیکن میں نے کبھی اپنے دل کے اندر سکون نہیں پایا، میں نے اطمینان نہیں پایا، ہمیشہ میں پریشان رہتا تھا۔ لیکن جب میں نے اپنے سے نیچے لوگوں کے ساتھ اس کی صحبت اختیار کی فاسترحت، تو مجھے بڑا اطمینان نصیب ہوا، اور مجھے اپنی ہر چیز کے اوپر رشک ہونے لگا، اور اللہ کا شکریہ ادا کرنے لگا کہ اللہ آپ نے مجھے یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ بڑا اہم نسخہ ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور صحابہ کرام کا اس پر عمل بھی تھا۔ صحابہ کرام ہر نیک کام کو کرنے کا جذبہ رکھتے تھے، اور نیک کام میں آگے بڑھنے کا جذبہ تھا۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ اے لوگوں نیکی کے کاموں میں دوڑو، آگے بڑھنے کی کوشش کرو، یہ صحابہ کرام کی زندگی کے اندر آپ کو ملے گا۔ ایسے تو بہت سے واقعات ہیں، میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے۔ غزوہ تبوک ایک غزوہ ہے، ایک جنگ ہوئی تھی، مدینہ سے بہت دور کی مسافت پر گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے۔ اس وقت سخت گرمی تھی، کھجور کے پکنے کا وقت تھا، اور وہی کھجور صحابہ کرام کے سال بھر کی آمدنی کا ایک ذریعہ تھا۔ بڑا کٹھن وقت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ غزوے کے اندر جو جانا چاہتا ہے چلے، اور غزوے کے اندر جانے کے لیے ہتھیار کی ضرورت ہے، سامان کی ضرورت ہے، اس کے لیے چندہ ہے، چندہ ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جس کو جو ہو سکے لا کر کے جمع کرو، اللہ اسے جنت دے گا، میں اس کی جنت میں جانے کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب صحابہ کرام کے اندر تو جذبہ تھا ہی، اپنے اپنے گھر گئے، ہر آدمی اپنی حیثیت اور اپنی صلاحیت کے مطابق لا کر کے دے رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر گئے، اور جتنا سامان تھا ان تمام سامانوں کو 2 حصے میں تقسیم کیا، آدھا آدھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے سامان کو تقسیم کر رہا تھا تو میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ آج میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پیچھے چھوڑ دوں گا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پیچھے چھوڑنے کی بات آ رہی ہے دل میں، حضرت عثمان غنی کو نہیں، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو نہیں۔ یہ لوگ بڑے دولت مند تھے اس زمانے کے، دولت مند صحابی نہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جو نیکی کے اعتبار سے دولت مند تھے، بہت بڑی نیکی تھی ان کی، اور صحابہ کرام میں بلکہ نبی کے بعد سب سے بڑا مقام حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نیکی کے معاملے میں چاہتے ہیں کہ ہم پیچھے کر دیں، دنیا کے معاملے میں نہیں۔ یہ سامان اکٹھا کر رہے ہیں، اور سامان اکٹھا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر کے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر کیا لائے ہو، کتنا لائے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی گھر میں جتنا سامان تھا سب آدھا کر کے لے آیا ہوں۔ سب آدھا کرنے کا مطلب ہوا 50%۔ ہم لوگ زکوٰۃ کتنا نکالتے ہیں؟ 2.5%، وہاں 50% نکال رہے ہیں، اور 50% خوش دلی کے ساتھ نکال رہے ہیں، اور ہمارے لیے 2.5% نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ 2 بات سنا دیتے ہیں محصل کو، اس کے بعد دیتے ہیں۔ اور حیرت تو یہ ہوتی ہے، آپ حضرات تو گاؤں کے ہی ہیں، آپ حضرات جانتے ہیں، جو دیتے ہوں گے ان کو تو پتہ ہوگا
حیرت تو یہ ہے کہ جمعہ کے چندے کا آپ اندازہ لگائیں تو جمعہ کے چندے میں جو نوٹ کوئی دکان والا نہیں لیتا وہ ڈال دیا جاتا ہے۔ دیکھا ہے میں نے، جو نوٹ کوئی نہیں لیا وہ نوٹ لا کر کے ڈال دیا۔ اور اس سے بھی حیرت آپ کو جب ہوگی جب بڑا نوٹ جو کہیں نہیں چلتا ہے ڈال کر کے اس کے کھلا لے لیتے ہیں۔ کہیں نہیں چلا، 50 کا نوٹ تو ڈال دو بھائی، 40 روپے واپس کر دو۔ وہ آپ چندہ وصولنے والا تھوڑی اس ٹائم میں چیک کرے گا نوٹ کیسا ہے، وہ تو ڈالا 40 روپے دے دو واپس لے لیا۔ اور جب دیکھا بعد میں تو بھائی تو 50 سے چلنے ہی والا نہیں، وہ تو الٹا مسجد ہی سے لے لیا۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ کہاں ہم ترقی کریں گے؟ صحابہ کرام کی حالت یہ تھی کہ وہ اپنے گھر سے 50% نکال رہے ہیں اور خوشی سے نکال رہے ہیں۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ ابو بکر آپ کیا لائیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ گھر میں جتنا تھا سب کو سمیٹ کے لے آیا ہوں اٹھا کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ گھر میں کیا چھوڑا؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا ہوں، باقی سب کچھ اٹھا کے لے آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس دن میں نے دل میں سوچا کہ میں چاہے پوری زندگی کوشش کرتا رہوں لیکن ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا کہ صحابہ کرام نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، اور اسی کا حکم قرآن کریم کی اس آیت میں دیا گیا کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اے لوگو اللہ کی مغفرت کی طرف اور اللہ کی جنت کی طرف دوڑو۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکی کے کاموں میں جلدی کرو، آگے بڑھو۔ اگر دل میں جذبہ پیدا ہو تو اسی وقت عمل کرو۔ بزرگوں نے فرمایا کہ ہمارے دلوں کے اندر جو کبھی کبھی یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں، ہم روزے رکھیں، ہم صدقہ خیرات کریں، کسی کے ساتھ بھلائی کریں، یہ در حقیقت اللہ کی طرف سے دل میں ایک مہمان ہوتا ہے، ایک عطیہ ہوتا ہے۔ آپ اگر اس وقت اس پر عمل نہیں کرتے ہیں تو پھر اللہ کا یہ مہمان روٹھ جاتا ہے، پھر آپ کو بہت کم توفیق ملتی ہے۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جیسے دل میں جذبہ پیدا ہو اسی وقت انسان کو عمل شروع کر دینا چاہیے، ٹالنا نہیں چاہیے۔ یہ جو ہمارے دل میں آتا ہے نا کہ نیکی ہے، ٹھیک ہے نماز پڑھیں گے، اب جمعہ سے شروع کریں گے، یا ابھی ہم جوان ہیں کیا پڑھیں، بوڑھے ہو جائیں گے، ابھی ہم ملازم ہیں، نوکری کرتے ہیں، ہم کام والے آدمی ہیں، جب فرصت ملے گی تب کریں گے۔ یہ شیطان کا ایک داؤ ہے۔ شیطان دل کے اندر یہ جذبہ ڈالتا ہے اور شیطان ہمیں ورغلاتا ہے کہ نہیں ابھی نہیں، جب موقع ملے گا تب۔ انسان کی زندگی کا کیا ٹھکانہ، کب موت آ جائے اور کب اس دنیا سے چلا جائے۔ اس لیے جیسے ہی انسان کے دل میں یہ پیدا ہو، یہ جذبہ آئے کہ ہم نیکی کریں گے تو اس کو کرتے رہنا چاہیے، شروع کر دینا چاہیے۔ یہ جو دل میں بات آتی ہے کہ ابھی نہیں بعد میں، شیطان کا داؤ ہے، اور اس داؤ کو توڑنے کا طریقہ بھی بزرگوں نے بتایا۔ اگر آپ کے دل میں کوئی نیکی کی توفیق ہو رہی ہے، جذبہ پیدا ہو رہا ہے اور آپ سوچتے ہیں کرنا، لیکن پھر دل میں بات یہ آتی ہے کہ ابھی نہیں بعد میں کر لیں گے، تو اس کو ختم کرنے کا بھی طریقہ بزرگوں نے بتلایا۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جب کسی نیکی کے کام کے کرنے میں آپ کشمکش میں ہو، آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ ابھی نہیں بعد میں کر لیں گے، تو اس وقت ایک چیز آپ سوچ لیجیے، انشاءاللہ آپ نیکی میں لگ جائیں گے، شیطان کا داؤ ٹوٹ جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر اذان ہو گئی، آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، دل کر رہا نماز پڑھو، پھر آپ سوچتے ہیں کہ ابھی نہیں بعد میں کل سے پرسوں سے پڑھ لوں گا۔ آپ دل میں سوچئے کہ اگر اس وقت کوئی ایمرجنسی ہو جائے خدا نہ خواستہ تو ہم گھر سے نکلیں گے کہ نہیں نکلیں گے؟ گھر سے ضرور نکلیں گے اگر ایمرجنسی ہو جائے گا تو، یا کہیں سے کوئی بلاوا آ جائے، کوئی مہمان آ جائے تو ہم گھر سے نکلیں گے کہ نہیں نکلیں گے؟ ضرور نکلیں گے۔ تو جب کسی مہمان کے آنے پر، کسی ایمرجنسی کے آنے پر، کسی حکمراں کے آنے پر ہم گھر سے نکل سکتے ہیں تو اللہ کا بلاوا آیا تو کیوں نہیں نکلیں گے؟ کیا اللہ کے بلاوے کی اتنی بھی اہمیت نہیں جتنی ایک مہمان کی اور ایک ایمرجنسی کی ہے؟ آپ اگر یہ بات اپنے دل میں سوچیں گے تو ضرور آپ کا دل کہے گا کہ نہیں، اللہ کا بلاوا سب سے زیادہ اہم ہے، اس لیے چلو پھر اللہ کے بلاوے کی طرف، اور آپ نکل جائیں گے۔ تو دل کے اندر جو جذبہ پیدا ہوتا ہے اسے بھی ختم کرنے کی اور شیطان کے داؤ کو توڑنے کا بھی طریقہ بزرگوں نے بتلایا۔ تو بہرحال نیکی کے کام کہ جیسے ہی جذبہ دل میں پیدا ہو فوراً اس پر عمل کرنا چاہیے، اور اس پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے۔ معلوم نہیں حالات کیسے آ جائیں گے، آپ نیکی کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال الصالحہ، اے لوگوں نیکی کے کاموں میں جلدی کرو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بتلائی، آپ نے فرمایا
فَسَتَكُونُ فِتَنٌ كَقَطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، کہ ایک زمانہ آنے والا ہے، وہ زمانہ ایسا ہوگا جو فتنوں کا زمانہ ہوگا، اور ایسا فتنہ کہ جس طرح سے رات کی تاریکی آتی ہے۔ آپ رات کی تاریکی کو دیکھتے ہیں، اگر کوئی آدمی سفر کرنے والا ہے روشنی کے اندر، یا کوئی آدمی کوئی کام کرنے والا ہے روشنی کے اندر، مغرب کی اذان ہوئی، وہ سوچتا ہے ابھی تو رات آئی ہے، تھوڑا ٹھہر جاؤ بعد میں کر لیں گے، تو جتنا وہ انتظار کرتا جائے گا رات کی تاریکی بڑھتی چلی جائے گی۔ رات کا ایک حصہ تھوڑا روشن ہوتا ہے، دوسرا حصہ اس سے زیادہ تاریک ہوتا ہے، تیسرا اس سے زیادہ تاریک ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی یہ سوچتا ہے کہ ہمیں سفر کرنا ہے روشنی کے اندر، اور وہ انتظار کرتا رہے کہ رات آنے دو، تو یہ اس کی بے وقوفی کی بات ہے، اس لیے کہ رات جیسے جیسے کٹتی جائے گی ویسی ویسی تاریکی بڑھتی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ہی فتنے ہیں، ایک فتنہ آئے گا، پھر اس کے بعد دوسرا فتنہ آئے گا، تیسرا فتنہ آئے گا، اور یہ فتنے بڑھتے چلے جائیں گے۔ انسان سوچتا ہے کہ آج نماز کے اندر ہمارے لیے ہماری نوکری رکاوٹ ہے، ہو سکتا ہے کل دوسری چیز اور آ جائے، پرسوں تیسری چیز اور آ جائے، اس طرح سے اور رکاوٹیں بڑھتی چلی جائے تو انسان کبھی عبادت نہیں کر سکتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو فتنے ہیں یہ فتنے لگاتار آئیں گے، اس لیے اس فتنے کے آنے سے پہلے پہلے انسان عبادت کرنے لگے۔ اور آگے فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، ایسے فتنے آ جائیں گے کہ انسان صبح تو کرے گا مسلمان ہونے کی حالت میں، لیکن شام کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ جو آدمی شام کو مسلمان ہے صبح کو کافر ہو جائے گا، جو صبح کو مسلمان ہے شام کو کافر ہو جائے گا۔ اتنے شدت کے ساتھ فتنے آئیں گے، اور انسان کیسے کافر ہو جائے گا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یبیع دینہ، وہ اپنے دین کو بیچ دے گا بعرض من الدنیا، دنیا کے تھوڑے سے پیسے کی خاطر۔ آدمی رات کے اندر سوتا ہے مسلمان ہونے کی حالت میں، صبح اٹھتا ہے مسلمان، جب مارکیٹ میں جاتا ہے تو وہاں جا کر کے دیکھتا ہے کہ تھوڑے پیسے آنے والے ہیں، اور اگر ہم جھوٹ بول دیں تو نفع زیادہ ہو جائے گا۔ اب وہ جھوٹ کا سہارا لے لیتا ہے، بےایمانی کا سہارا لے لیتا ہے، وہ خیانت کا سہارا لے لیتا ہے۔ دیانت داری کرنا، سچائی اختیار کرنا اور امانت داری کے ساتھ تجارت کرنا یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ اب کوئی آدمی جھوٹ سے، دھوکے سے، دغا بازی سے کوئی آدمی اگر تجارت کرتا ہے تو گویا وہ اپنے دین کو بیچتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے فتنے آئیں گے، اس کثرت کے ساتھ آئیں گے کہ انسان رات کو مسلمان ہوگا اور صبح کو کافر، صبح کو مسلمان ہوگا شام کو کافر۔ تو ایسے سخت فتنے اور سخت حالات کے آنے کا کوئی انتظار کیوں کرے؟ انسان اپنے وقت میں جو اس کو وقت ملا ہے اسی وقت میں اللہ کی عبادت شروع کر دے۔ بلکہ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرمایا، تفصیل کے ساتھ بتایا کہ اے لوگوں 7 چیزوں کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کی عبادت کر لو۔ وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا بادروا بالاعمال 7، اے لوگوں 7 چیزوں کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کی عبادت کرو۔ فرمایا هل تنتظرون الا فقرا منسیا، کیا تم اس فقر و فاقہ کا انتظار کرتے ہو جو تمہیں سب کچھ بھلا دے گی؟ اے لوگوں کیا تم انتظار کر رہے ہو اس فقر و فاقہ کا کہ جب وہ فقر و فاقہ آ جائے تو تم سب کچھ کو بھول جاؤ گے، تمہیں یاد ہی نہیں رہے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا؟ تو ان حالات کے آنے سے پہلے پہلے عبادت کر لو۔ میرے محترم بھائیوں، انسان کی زندگی کے اندر ایسے بھی فقر آتے ہیں اور ایسے بھی حالات آتے ہیں کہ انسان سب کچھ بھول جاتا ہے۔ اردو کی ایک مثل ہے، بھول گئے کھیل کود بھول گئے چھکڑی۔ اردو کا ایک مثل ہے، بڑی نصیحت ہے اس میں، بھول گئے کھیل کود بھول گئے چھکڑی، 3 چیزیں یاد رہی نمک تیل لکڑی۔ کبھی ایسے حالات انسان کے آ جاتے ہیں کہ 24 گھنٹہ وہ صرف اسی سوچ میں ہوتا ہے کہ کہاں سے نمک لائیں گے، کہاں سے تیل لائیں گے، کہاں سے لکڑی جلائیں گے، صرف اسی فکر میں 24 گھنٹے اس کے نکل جاتے ہیں۔ اس کے پاس اتنا نہیں ہوتا، اتنی فراوانی نہیں ہوتی کہ وہ صحیح طریقے سے کھا پی سکتا ہے، اب بے فکر ہو کر رہ سکتا ہے۔ 24 گھنٹے کھانے پینے کی فکر میں اس کے گزر جاتے ہیں۔ ایسا بھی فقر و فاقہ انسان پر آتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں ایسے حالات کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کی عبادت کرو۔ پھر فرمایا او غنن متغین، یا تم ایسے مالداری کا انتظار کر رہے ہو کہ جس مالداری کی وجہ سے تم شرکس بن جاؤ، تم متکبر بن جاؤ۔ کتنے مالدار ہیں جس کو اللہ نے دولت دی، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ان کے اوپر کتنا دشوار ہوتا ہے، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دولت مند ہیں تو اس دولت کے ذریعے سے ہم جنت بھی خرید لیں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او مرضا مفسدا،
یا تم اس مرض کا انتظار کر رہے ہو کہ جس مرض کے آنے سے تم فاسد ہو جاؤ گے، بے کام ہو جاؤ گے۔ اپنے معاشرے میں نظر اٹھا کر دیکھیے، اب تو بوڑھے کو چھوڑیے، جوان آدمی کی ایسی حالت ہو جاتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کی کمر ٹوٹ گئی، ایکسیڈنٹ میں گر گیا، کہیں کام کر رہا ہے، نوکری کر رہا، سیڑھی پر سے گرا، چھت پر سے گرا، ہاتھ ٹوٹ گئے، پاؤں ٹوٹ گئے، اب کسی لائق نہیں، وہ اللہ کے گھر میں نہیں آ سکتا۔ اور انسان جب بوڑھا ہوتا ہے تو بڑھاپے میں تو یہ ساری چیزیں ہونی ہے، پیشاب کا معاملہ ہے، ناپاکی کا معاملہ ہے، دورے کا معاملہ ہے، انسان کو چلنے پھرنے میں دقت ہے، بہت سی پریشانیاں آ جاتی ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او مرضاً مفسداً، کیا تم ایسی بیماری کا انتظار کرتے ہو کہ جس بیماری کے بعد تم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے، تم چاہ کر بھی اللہ کے گھر میں نہیں جا سکتے، اس لیے اس بیماری کے آنے سے پہلے اللہ کی عبادت کرو۔ آگے فرمایا او حرماً مفنداً، یا تم اس بڑھاپے کا انتظار کرتے ہو کہ جس بڑھاپے میں تم سٹھیا جاؤ گے، تمہارا دماغ کام نہیں کرے گا، تمہارے اعضاء و جوارح ہاتھ پاؤں کام نہیں کریں گے، تمہاری زبان کام نہیں کرے گی، تو اس وقت اللہ کی عبادت کیسے کرو گے؟ اور فرمایا او موتاً مجہزاً، یا اس موت کا انتظار جو اچانک آ جائے، تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ کس انسان کو پتہ ہے کہ اس کی موت کب آئے گی؟ پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ مرنا تو ہر ایک کو ہے، لیکن مرنے کا وقت کسی کو معلوم نہیں، مرنے کی جگہ معلوم نہیں، اور مرنے کی کیفیت معلوم نہیں، تو اس لیے اس موت کے آنے سے پہلے تیاری کریں۔ آگے فرمایا ابھی دجال، یا اس دجال کا انتظار کرتے ہو کہ جس دجال کے بارے میں حدیث شریف میں آیا کہ جب سے دنیا بنی ہے، جب سے لے کر قیامت تک دجال سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہوگا، اس دجال کے آنے کا انتظار کر رہے ہو۔ آگے فرمایا اب الساعہ، یا تم قیامت کا انتظار کر رہے ہو جو قیامت انتہائی سخت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ 7 چیزیں انسان کی زندگی کے اندر آئے اس سے پہلے انسان اللہ کی عبادت کر لے۔ تو آج کے بیان کا خلاصہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ اے لوگو اللہ کی مغفرت کی طرف اور اللہ کی جنت کی طرف تیزی سے دوڑو، جلدی سے آؤ اللہ کی مغفرت میں اور اللہ کی جنت کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیکی کے کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک کام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔